بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا نافذ لقضائه، والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه واحبابه المعارضين لاعدائه. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. سبحان الله. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین سامعین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ، آج کی یہ تقریب شریف سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ اسلامیہ کے متعلقین، خاص طور پر صوفی عبد الماجد صاحب نقشبندی، انہوں نے مجھے آج کی اس تقریب شریف میں حاضری کے لیے حکم فرمایا، اور یہ تقریب شریف جو بہت ہی اعلیٰ نسبتوں کے ساتھ انعقاد پذیر ہے، اس سلسلے کی عظیم روایات کے مطابق اس کی نسبت ہمارے آقا مولا امام الانبیاء فخر آدم و بنی آدم صاحب الاولاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے نام نامی سے، آپ کے ذکر پاک سے، اور امیر المومنین امام المسلمین قبلہ اہل صفا سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنہ، آپ کے اسم مبارک سے بھی
نسبت رکھتی ہے اور آپ کے ذکر پاک کا ہمیشہ التزام ہوتا ہے، اور پھر خواجہ خواجگاں آفتاب نقشبندیاں حضرت قبلہ خواجہ صوفی محمد اسلم صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ، جو یہاں پہ سر حلقہ نقشبندیاں ہیں، اور انہی کا یہ فیض ہے کہ یہ سب حضرات اس ذوق کے حامل ہیں اور اس نسبت کے حامل ہیں۔ ان تقریبات کا انعقاد ان نسبتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج کیتلے میں غوثیہ جامع مسجد کے اندر آپ جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید دلیر علی شاہ صاحب نقشبندی قادری دعوت برکاتہ العالیہ آپ کے زیر انتظام اور زیر سرپرستی ہے۔ حضرت بھی خود تشریف فرما ہیں اور اس سلسلہ عالیہ کے قافلہ سالار اور تصویر خواجہ خواجگاں اور امیر حلقہ نقشبندیاں حضرت قبلہ صاحبزادہ صوفی ریاض احمد صاحب اسلمی نقشبندی مجددی دعوت برکاتہ العالیہ، آپ حسب روایت رئیس ہیں اس مجلس کے، تشریف فرما ہے، اور یاران طریقت بھی احباب طریقت جو خلفاء کرام منتظمین بھی کثیر تعداد میں اس ذوق کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ لیکن آج کیونکہ یہ ماہ محرم الحرام کے اختتامی ایام ہیں، غالباً آخری تاریخیں ہیں، 27-28 محرم الحرام ہیں، اور آج منتظمین مجلس نے مجھے یہ حکم دیا کہ اپنے آقا مولا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشاق میں، عاشقوں میں ایک الگ سج دھج کا عاشق، صاحب وفا اور مکتب عشق و محبت میں اپنا ایک منفرد انداز رکھنے والا صوفی، سبحان اللہ، جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جب تک ابھی مجددیہ نہیں بنا تھا، یہ اس وقت کے صوفی ہیں، بعد میں مجددیہ ہوا۔ تو عبد الماجد صاحب نے مجھے ان کے بارے میں خاص طور پر آج بات کرنے کے لیے حکم فرمایا۔ یہاں میں ان کے اس انداز انتخاب پر کہ جس کے لیے کلام کرنے کا انہوں نے حکم فرمایا، میں انہیں داد دیتا ہوں، لیکن رو جو بن جاتی ہے نا تو پھر دقت بھی ہو جاتی ہے، لائن بنی ہوئی سب اس پر بیان کرتے جائے تو انداز بدل کر رکھنا، اور ایسا بھی ضروری ہے، بہت اچھا ہے، اس سے بڑی برکات حاصل ہوتی ہیں، اور پھر صوفیاء کرام کا اپنا اپنا ذوق ہے اور ان کا حال ہے، اور جب ان کے اذکار اور صدق کے نیت کے ساتھ کوئی بندہ کرتا ہے تو ان کے احوال ذاکرین کے قلوب پر متوجہ ہوتے ہیں اور ان کے ذوق اور ان کے حال کا حصہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے نصیب ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، میں چونکہ محرم الحرام ہے اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ آداب عشق میں عاشقوں کے بھی شہنشاہ ہیں امام علی، اس لیے کسی بھی عاشق کی بات بھی کرنی ہو تو ان کا جو شرع حلقہ ہوتا ہے نا، حلقہ ہوتا ہے، ایک اس کا مرکز ہوتا ہے، تو عام امام عاشقاں پورے بطول کا ہے نا، علامہ رحمۃ اللہ علیہ، بالکل صحیح کا ہے، عشق و محبت ہے، امام ہے آپ۔ تو آپ کی بارگاہ اقدس میں
صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو شہادت میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا. مجھے ایک خارجی مقصد فکر کا آدمی کہنے لگا ان کو کہتے ہو سید الشہداء، یہ تو حضور نے الطبی حمزہ کو فرمایا. میں نے کہا ابھی حمزہ کو فرمایا تو وہ کوئی تمہارے گھرانے کے ہیں؟ ابھی حمزہ بھی تو انہی کے دادا ہیں. مولا پاک علی المرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے سگے چچا ہوں، وہ حسین علی مقام کے تو دادا ہے نا. تو میں نے کہا دادے کا خطاب بولتے تو نہیں مل سکتا، فیملی کا نام ہوتا ہے. میں نے کہا اگر اس طور پر بھی ہم کلام کریں تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. جو سوال کرتے ہو اس کا فائدہ تمہیں کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امیر حمزہ ہو. اللہ اکبر. تو بسر و چشم غلاموں کے آنکھوں پر، سر پر، دل پر آپ ہیں، انہی کے دادا ہیں. یہ چچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اور حضرت مولا پاک کے بھی، علی المرتضیٰ شیر خدا کے، ان کے بھی چچا ہے. اور جو ان کے چچا ہیں وہ دادا ہیں حضرت مولانا حسین علی مقام کے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے عم الرجل سن و ابی ہے. بندے کا جو چچا ہوتا ہے وہ باپ کی مثل ہوتا ہے. حدیث ہے جامع ابن شریف میں. ہر انسان کا جو چچا ہے نا عم اس کا، وہ اس کے باپ کی مثل ہے. اس کے باپ کا بھائی ہے نا وہ، تو باپ کا بھائی چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، جس طرح خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے. ایک آدمی نے حضور نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی اور مجھے کچھ غلط رہتا ہے کہ میں صحیح طور پر خدمت نہیں کر سکتا. تو میں جو کمی رہ گئی ہے اگر ماں کی بہن ہے وہ ماں ہی ہے تیری، اس کی خدمت کر لے، تیری ماں کی روح دل پر خوش ہو جائے. اور اتفاق یہ ہوا کہ انہوں نے عرض کی کہ میری تو خالہ بھی کوئی نہیں. فرمایا اگر خالہ کوئی نہیں پھر بھی پریشان نہ ہو، تیری ماں کے پاس کوئی ایسی بھی عورتیں بیٹھتی تھی جن سے تیری ماں مانوس تھی، یعنی ان کی سہیلیاں تھی، اس کی ان کی دوست تھی ماں کی. ہاں ایسی ہے. فرمایا ان کی خدمت ہے تب بھی تیری ماں کی روح خوش ہو جائے. اسی طرح مجموع الزوائد میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بچوں کو یہ وصیت فرماتے، نصیحت فرماتے کہ جن سے تمہارے باپ کی دوستی ہو ان کی عزت میں کبھی کبھی نہ آنے دینا. ان کی عزت میں جب کہ باپ فوت ہو گیا تو ایسے بچوں کو آپ نصیحت فرما رہے ہیں. مجموع الزوائد شریف میں یہ حدیث بات موجود ہے. آپ نے فرمایا باپ کے دوستوں کے ادب میں کمی نہ کرو گے تمہارے باپ کی روح تم پر خوش ہو جائے. جن سے وہ مانوس ہوتا تھا ان کا بھی احترام کرو. لمبا احترام کا تعلق ہے. اور یہاں تو بات بات پر اعتراض لوگ کر دیتے جی امیر حمزہ کا خطاب ہے. میں نے کہا امیر حمزہ کا خطاب ہے تو وہ بھی ان کے دادا ہیں. اور سرکار کے عہد مقدس میں حیات مطہرہ میں آپ کے سامنے غزوہ میں وہ شہید ہوئے. آپ کے سامنے غزوہ میں، جبکہ آپ اس غزوہ میں خود حضور موجود ہے، بلکہ قافلہ سالار ہیں. اس لشکر کے امیر ہی سرکار خود تھے. غزوہ بڑی تاریخ مشہور ہے اس کی، آپ کو پتہ ہے سب کو. اس حال میں نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آپ کے چچا حضرت علی حمزہ اسد اللہ و اسد الرسول، حضور نے یہ بھی ان کو خطاب کیا یہ خدا کا بھی شعر ہے، رسول کا بھی شعر ہے. ایسے چچا ہے اسد اللہ و اسد الرسول، رسول اللہ کے شعر حضرت علی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اس میں خود موجود تھے سرکار غزوہ میں، تو ان کی شہادت ہوئی ہے. اور ظالموں نے بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کی شکل مبارکہ مسلح کیا اور نبی کریم علیہ السلام نے بلا شبہ ان کو سید الشہداء کا خطاب دیا. لیکن آج جس مرحلہ میں امام علی مقام کی شہادت ہوئی ہے یہ صحیح حدیث ہے جامع ترمذی شریف میں، تب بھی حضور موجود تھے، تب بھی سرکار دار الاسلام موجود تھے. حیات ظاہرہ کے ساتھ نہیں تھے، لیکن ہم اہل سنت کے نزدیک حیات میں فرق ہی کوئی نہیں، مانوی کوئی فرق نہیں ہے. کبھی آپ کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہوگی تو وہ حیات کامل تھی،
اب یہ کامل نہیں ہے